ایم کیو ایم تو اب میٹر نہیں کرتی. 22 سیٹیں 25-30 اور بھی دے دیں آپ, پنجاب کی بھی دے دیتے اگر کم پڑ رہی تھیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. 20,000 بوتھ میں سے شاید ایک بوتھ بھی نہیں جیتے, اور ماشاءاللہ 15 قومی اسمبلی کے, اور ابھی اسمبلی میں صوبائی میں شاید 37 لوگ بیٹھتے ہیں. لوگوں نے تو دھتکار دیا نا. قربانی تو صرف جماعت اسلامی والا مخلص ہو کر دیتا ہے, فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں, ہمیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. گل پلازہ کے واقعے پہ بڑا لوگوں میں شدید و غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو یہ جو آپ تحریک چلا رہے ہیں گل پلازہ میں, جی زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ایک اجتماعی تحریک چلائی جاتی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے, جے یو آئی کے ساتھ مل کے؟ نہیں, اصل میں یہ سوال پہلے بھی ہم سے ہوتا تھا. ایم کیو ایم تو اب میٹر نہیں کرتی ہے, وہ تو خود یعنی اب اپنی پارٹی 22 سیٹیں, ہاں 25-30 اور بھی دے دیں آپ, پنجاب کی بھی دے دیتے اگر کم پڑ رہی تھیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جب کچھ بھی نہیں کرنا اور سیٹ دینی ہے تو وہ تو آپ 50 دے دیں. ملی گئی نا کراچی کی 15, ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیتے یار. 20,000 بوتھ میں سے شاید ایک بوتھ بھی نہیں جیتے, اور ماشاءاللہ 15 قومی اسمبلی کے, اور ابھی اسمبلی میں صوبائی میں شاید 37 لوگ بیٹھتے ہیں کہ سینیٹر الگ. تو وہ تو آپ جتنی چاہیں دے دیں, لیکن لوگوں نے تو دھتکار دیا نا. اب کیا, اب میں اس پہ زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا. ایم کیو ایم جو ہے نا اس وقت میٹر نہیں کرتی, اور لوگوں میں تو, اور خاص طور پر جو نئی جنریشن ہے وہ اکتائی بھی ہے ان لوگوں سے. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی, جے یو آئی کا یہاں اتنا اسٹیک نہیں ہے. دیکھیں نا آپ, 4 ان کی سیٹیں تھیں, وہ بھی انہوں نے ظاہر پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا ہوا ہے اس وقت بلدیہ میں. نون لیگ کی بھی 14 تھیں پیریفریز سے, وہ بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے. تو اب ان پارٹیوں میں ہے کہ کس کے ساتھ بات کریں. پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن شپ ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی پارٹی کے اپنے ایشوز ہیں, اپنا تو مستقبل میں پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اتحاد تو ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے, بات چیت کر سکتے ہیں, ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ جو جماعت اسلامی ماضی میں انتخابی اتحاد کرتی ہے, مطلب زیادہ الیکشن جماعت اسلامی نے اتحاد سے لڑے, اب جماعت اسلامی کا بھی کسی سیاسی اتحاد کا, انتخابی اتحاد کیسا ہے؟ ہمارا فیصلہ یہی ہے, چونکہ ہم نے بہت تجزیہ کیا اس کا. دیکھیں ہر وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اور ان تقاضوں کے مطابق کبھی ملک اسٹیک پہ ہوتا ہے, کبھی فلاں ہوتا ہے. اس چکر میں جماعت اسلامی اتحاد کرتی رہی, لیکن ان اتحادوں میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ سودے بازی کر لیتی ہیں, اور جماعت اسلامی کی اپنی آئیڈینٹی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اس طرح سے نمایاں نہیں ہو پاتی رہی, جس کی وجہ سے اب جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ہم جتنے بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, اپنی بنیاد پہ لڑیں گے. البتہ پولیٹیکل فورسز سے ہم لڑائی نہیں کریں گے, ان کے ساتھ کامن ایشوز پر بات چیت کریں گے, سارے اختلافات کے باوجود تبادلہ خیال کریں گے, جہاں جہاں مشترکات ہوں گے اس پر مل کر کام کریں گے. جیسے بھی تحفظ آئین پاکستان ہے, تو ان کے پروگراموں میں ہم جاتے ہیں, وہ ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اتحاد کا حصہ بن جائیں, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی تو صرف جماعت اسلامی والا مخلص ہو کر دیتا ہے, زیادہ تر تو یہی ہوا ہے, اور فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں, ہمیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, دیکھتے بھی نہیں ہیں پلٹ کے. تو ہمارا کارکن اب اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کام کرے. ہمارے اپنا میسج ہے اور کلیئر ہے, اور ہمیں دیکھیں اللہ کا شکر ہے اس میں بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے. اچھا, کلیئرٹی ہے نا ہمارے ورکر کے پاس, تو اب ہم اس چکر میں نہیں ہے کہ اس سے مل جاؤ کہ اس سے مل جاؤ. اب ہمارا ورکر ہے بھائی جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر. اب ہم نوجوانوں سے بھی انگیج ہیں الحمدللہ. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سب پورے میں ابھی پرسوں گوادر سے آیا ہوں, اس سے پہلے ہم نے بلوچستان میں جعفر آباد, گوادر, کوئٹہ, ہم نے پنجاب میں گجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد, ساہیوال, ملتان, پنڈی, سب جگہوں پر, اسلام آباد تک. اور پھر اس کے بعد ایسی آپ کی گفتگو سے ذہن میں آ گیا, گوادر اور بلوچستان کے نوجوان ہیں, اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں, سوچ تو اچھا نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو میسج ملتے ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں. دیکھیں ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی, عزت دینی پڑے گی, لیکن بلوچستان جیسے جو ہمارے صوبے ہیں نا, ان کو وسائل چاہیے, ان کو تعلیم چاہیے, ان کو روزگار چاہیے, سب سے بڑھ کر ان کو عزت چاہیے. عزت نہیں مل رہی ان کو, ان کا تاثر یہ ہے کہ نہیں مل رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں سے بھی اس طرح کے میسیجز جاتے رہے, ماضی میں بھی جاتے رہے, اب بھی جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو اگر ون بیک کرنا ہے نا, تو ان کے ایشوز کو ریزالو کرنا ہوگا, ان کو عزت دینی ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ پورے پاکستان کے فریم ورک میں چل سکتے ہیں, لیکن جب ذہنی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے اب دیکھیں تعلیم جب آپ نہیں دیں گے, وہاں پر ہے ہی کتنی تعلیم, اس میں بھی تقریباً 50% کے قریب بچے آؤٹ آف اسکول ہوں. بلوچستان میں مسنگ پرسن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل کرتا ہوں, میں تو بار بار کرتے ہیں, ہم بار بار اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ بھئی کوئی راستہ نکالیے. آپ کے پاس جو فہرست ہے, دیکھیں ریاست اور عام لوگوں میں فرق ہوتا ہے. ریاست کے جو ادارے ہیں وہ تو آئین کا حلف لے کے آتے ہیں نا. حکومت تو خود آئین کی وفادار بھی ہونی چاہیے اور آئین پر عمل درآمد کرانے والی ہونی چاہیے. ریاست اور حکومت جب کہتی ہے شہریوں سے کہ آپ آئین کی پابندی کریں تو بالکل ٹھیک کہتی ہے,
لیکن جب وہ خود اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، بھائی آپ نے عدالتی نظام ہے نا، اگر خراب ہے تو آپ کا ہے، عام آدمی نے تو نہیں بنایا، اچھا ہے تو آپ کا ہے، تو آپ عدالتی نظام سے لوگوں کو کیوں نہیں گزارتے، غائب کیوں کر دیتے ہیں، لاشیں کیوں ملتی ہیں ان کی؟ مجرم کو جرم کی سزا دیجیے اور جو مجرم نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجیے، تو سب پتہ چل جائے گا۔ لیکن جب آپ لاپتہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے بنائے ہوئے عدالتی نظام کی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں آپ اصل میں۔ یہ عدالتی نظام پاکستان کے عام آدمی نے نہیں بنایا، پاکستان کے بورژوا طبقے نے بنایا ہے، پاکستان کی ایلیٹ نے بنایا ہے۔ 78 سال سے پاکستان پر غریبوں کی، مسکینوں کی، بھٹے پہ کام کرنے والوں کی، مڈل کلاس لوگوں کی حکومت نہیں ہے، ایک مخصوص کلاس کی حکومت ہے۔ حافظ صاحب، یہ اتنی حساس نوعیت کا معاملہ ہے بلوچستان کے نوجوانوں کا، یہ خالی مطالبہ کرنے سے تو کچھ بہتر نہیں کیا جا کے ملاقات بھی کرے اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں بلوچستان کے لیے۔ دیکھیں بلوچستان کے لیے، کے پی کے مسئلے لیے ملاقات ہوئی آپ ہوتی ہے، ان سب مسئلوں میں بات ہوتی ہے، کے پی کے لیے بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ سب سے۔ بھائی دیکھیں نا، ہم اس میں کیا مسئلہ ہے؟ افغانستان کا مسئلہ ہے، آپ افغانستان کے مسئلے پر ہم کیوں نہیں بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے؟ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ فرنٹ پہ آ کے کام کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں اس حوالے سے تو ہوں گے نا۔ دیکھیں پاکستان کی سلامتی کے لیے، دفاع کے لیے، انڈیا سے جنگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ انڈیا کا ساتھ دیں گے، سیدھی بات ہے نا۔ بلوچستان کے مسئلے کی بھی بلوچستان کے لیے بھی بات کریں گے، کرتا ہوں، اچھا، ہماری پارٹی کرتی ہے۔ ان کا کیا جواب آیا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم بہتر کر رہے ہیں، یہاں انڈیا انوالو ہے، امریکہ انوالو ہے، فلاں انوالو ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس بھی ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ 100% کوئی غلط ہوتا ہے اور 100% دوسرا صحیح ہوتا ہے، مسئلے تو ہوتے ہیں، لیکن آپ کو روٹ کاز دیکھنی پڑے گی۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ روٹ کاز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کریں، آپ لوگوں کو بااختیار بنائیں، آپ ان کو تعلیم دیں، روزگار دیں۔ اب ہم بھی گوادر گئے ہیں نا، تو میں تو امیر جماعت اسلامی پاکستان ہوں نا، مولانا ہدایت الرحمان گوادر کے رہنے والے ہیں، لیکن میرا جس طرح ان لوگوں نے استقبال کیا، جس طرح انہوں نے محبت دی، وہاں کے بچوں نے، بچیوں نے، آپ دیکھیں نا گوادر جیسی جگہ پر پورا اسٹیڈیم بھر گیا اور لڑکیاں زیادہ تھیں، اور انہوں نے ٹیسٹ بھی دیا۔ اب ان کو ہم پڑھائیں گے بھی، آگے بڑھائیں گے، یہ مل کر ملک اور قوم کے لیے آگے بڑھیں گے۔ آپ ان کو عزت دیں، آگے بڑھائیں، بجائے اس کے کہ ان کے اندر ریزنٹمنٹ پیدا کریں۔ ابھی تو آپ نے بہت بڑی خبر دے دی کہ بلوچستان کے مسئلے پہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات، کبھی آپ نے پیپلز پارٹی کے مسئلے پہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی؟ یار دیکھیں، بات سنیں فیصل بھائی، بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک آئینی فریم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں جو ادارے ہوتے ہیں وہ اس فریم ورک سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اب ہم کسی خلا میں تو رہتے نہیں ہیں۔ یہ بات تو وہ کرے، پریشان وہ ہو کہ جو ذاتی طور پر کسی سے کچھ مانگتا ہو۔ بھائی آپ کے سامنے میری مثال، میری پارٹی کی مثال تو موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ قومی اسمبلی یعنی میئرشپ کے انتخاب میں ہمیں آنے نہیں دیا، بالکل صحیح۔ اور جو قومی اسمبلی کا انتخاب ہوا اس میں ہماری سیٹیں چھینی، ہے نا؟ آپ نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ میری سیٹ پہ تھوڑے سے ووٹ، 800,000 ووٹ کا فرق تھا، لیکن انہوں نے مجھے جتا دیا، تو میں نے تو اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ تو مجھے اسٹیبلشمنٹ سے کیا چاہیے؟ لیکن پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، کسی کے لیے بھی اگر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنی پڑے گی، مسنگ پرسن کے لیے کرنی پڑے گی، کریں گے، 100 بار کریں گے نا، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم یہ ضرور ان سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی چیزوں کو ایسا کریں کہ جس میں سب اپنے فریم ورک میں کام کریں۔ یہ ہماری واضح پوزیشن ہے۔ اس پوزیشن کے بعد ہم پولیٹیکل لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کی طرح تھوڑی ہیں جو ڈیل کرتے ہیں، ہم ڈیل تھوڑی کرتے ہیں۔ نہیں، پیپلز پارٹی کے حوالے سے کبھی بات ہوئی؟ نہیں، یہ تو ہم کو بتاتے ہیں آپ نے کیا کیا، یہ کس کو مسئلہ، ہم تو اچھا ان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ تو نشر کریں گے نا اس کو۔ کبھی آپ کو ان کو بعض اوقات ٹی وی میں تو بیپ آ جاتی ہے، تو آپ تو نہیں لائیں گے نا بیپ؟ نہیں، ان کو کبھی آپ کا احساس ہوا کہ سامنے والی پارٹی کو بھی غلطی کا احساس سر ہوا؟ بہت احساس ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو بقول کسی کے، انہی کے کہ نیشنل گریٹر انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، گریٹر نیشنل انٹرسٹ میں انہیں کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں بقول کسی کے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے اور کرپٹ لوگ ان کو سپورٹ نہیں ملنی چاہیے۔